آوی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب سوال، آرام سے بیٹھے بچہ، میری توجہ پھر ادھر ادھر ہو، آرام سے بیٹھو، توجہ سے بیٹھو۔ اب سوال یہ ہے اللہ نے رسول اللہ کو معراج کیوں کروائی؟ سوال کرو، سب نہیں کرو، جس کا دل کرے وہ سوال کرو۔ آپ تو کر سوال کرو، حضور کو اللہ نے معراج کیوں کروائی اور آسمانوں پہ کیوں بلایا؟ قرآن خود بتائے گا، سبحان اللہ کے قرآن عظیم فرما رہے اللہ پاک نے حضور کو آسمانوں پہ بلایا، معراج کی شان عطا فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنے قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ آپ گارڈن چلے جاتے ہو، بچوں کو لے جاتے ہو، آپ کہتے ہو یہ شیر ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ حوض ہے، یہ باغ ہے، یہ طوطا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرما رہے اس طرح میں نے اپنے محبوب کو سیر و تفریح پہ بلایا اور میں نے بتایا میرے محبوب یہ جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے۔ ذرا کیف و مستی میں مزے قربتوں کے اٹھا کر تو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، پھر مدینے میں جا کر تو دیکھو پھر ادھر کیا ہے ہمارے لیے، پتن لوگوں کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے تو بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بڑی ہی مبارک ہے۔ کسی کے لیے کیا ہے، کیوں جاتا ہے؟ ہم فقیر ہم غلام تو کہتے کہ وہاں اس وجہ سے بات اعلیٰ ہے کہ بڑی ہی مبارک ہے، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، اسے اپنے آنکھوں کا سرما بنا لو۔ انشاءاللہ جائیں گے، حاضری لگاؤ، جائیں گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے ہم نہیں جائیں گے؟ ہم جائیں گے یار، یہ کیا بات ہوئی؟ اور جب جاؤ گے نا وہاں تو آپ کہو گے روزے کی مٹی مبارک، تو روزے کی ارد گرد مٹی ہے کہ نہیں، گرد و غبار، اس کو اٹھا کے یوں لگا دینا، پھر یوں لگا دے، سرما ہو جائے گا۔ کرو گے یہ عمل؟ آج وہ ساتھی کیا کہا مولانا صاحب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے سب سمجھا دیا۔ میں نے کہا مٹی کو سلائی بنا کے مٹی ادھر آنکھ میں لگا دینا، ادھر لگا دینا، تو روزے کی مٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہم تو اس وجہ سے اللہ ہمیں بلائے گا، اور میرے مجمع سے لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں امیر صاحب آخر میں جاتے ہیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے محبوب کو اپنے قدرت کے عجائبات دکھاؤں۔ میرے محبوب فرمایا یہ جبریل ہے، میرے محبوب میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، میرے محبوب یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور ہے، میرے محبوب یہ مقام کعبہ قوسین ہے، میرے محبوب یہ تیری امت کی جنت ہے، میرے محبوب یہ آب کوثر بمانا ہو دے، کوثر بمانا ہو دے۔ طالب علم بنو میرے ساتھ پڑھو، ہے نا، یہ بمانا ہو دے کوثر ہے۔ میرے محبوب یہ جہنم میں اپنی امت سے فرما دینا اس میں نہ جانا، جنت میں جانا۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے محبوب کو قبر کی حالت بھی بتا دوں، عذاب کی کیفیت بھی بتا دوں، اور جنت فرمایا قبر جنت کا باغ ہے وہ بھی بتا دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب لوگ کہتے اللہ، لوگ کہتے ہمارا خدا، لوگ کہتے ہمارا رب، فرمایا ہو میرے محبوب آج تک کسی آنکھ نے مجھے نہیں دیکھا، مگر محبوب تیرا مقام اتنا لائے، شان اتنی لائے، پردے ہٹا دیے، فرمایا محبوب یہ میں تیرا خدا ہوں۔ کوئی آنکھ ایسی ہے ہی نہیں بھائی، ہم نبی کو مانتے ہیں، ایسا مانتے ہیں، وہ بہت طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے۔ کوئی آنکھ ایسی ہے نہیں ہے، یہ پہلی اور آخری آنکھ ہے۔ اب فرمایا ترمذی کی ایک روایت ہم نے پڑھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب آقا واپس تشریف لائے، میں نے عرض کیا، یعنی حضور تو تشریف لے آئے، پھر اماں عائشہ کے ساتھ عقد نکاح ہوا، مدینہ پاک میں سوال ہوا، آقا وہ معراج والی رات آپ نے اپنی ان مبارک آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ حضور نے فرمایا دیکھا۔ تو سیدہ نے فرمایا اللہ کیسے تھے؟ حضور نے فرمایا عائشہ
پتہ نہیں اللہ کیسے تھے، پتہ نہیں عائشہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، عائشہ مجھے پتہ نہیں اللہ کیسے تھے۔ کیوں؟ فرمایا عقل وہ ہے، عقل وہ ہے جس سے اللہ کو پہچانا جائے، عقل وہ ہے جس سے اللہ وہ ہے۔ اگر اسپیکر زیادہ ہو قاری صاحب کو بولو کم کرے۔ اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، عقل وہ ہے جس سے اللہ کو پہچانا جائے، اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ اور پھر ایک عقل اس گناہگار مولی صاحب کا ہے، ایک اعلیٰ منور منزہ پاکیزہ شان والا رتبے والا عقل محمد مصطفیٰ کا ہے۔ پر حضور نے بھی فرمایا ہے عائشہ میرا اللہ ایسا ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے۔ انشاءاللہ اعمال آپ کرتے ہو کرو، تھوڑی قربانی کے ساتھ جنت میں جائیں گے، زور 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 سے اللہ کا دیدار کریں گے، حضور کا دیدار کریں گے، آب کوثر پئیں گے، اللہ کا کلام وہاں بھی پڑھیں گے، وہاں بھی سنیں گے۔ جنت کس کے لیے بنی ہے؟ کافر کے لیے، مسلمان کے لیے۔ تھوڑی سی محنت اور توبے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا انہو هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والے ہیں، البصیر دیکھنے والے ہیں۔ یہ ہوا آیت کا ترجمہ۔ اب میرے محترم بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، یہاں تک میرا سبق ہو گیا تھا نا، جب براق پہ سوار ہوئے، یہ براق پہ پہلے امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر یہ براق اٹھا، اور یہ براق جب اٹھا اللہ نے اس کو پر والا پیر والا بنایا ہے، یہ اٹھا اور فرمایا اڑنے لگا۔ اور حضور فرماتے ہیں دیکھو یہ عقل میں نہیں آئے گا، یہ عقل میں آئے گا نہیں، کیونکہ یہ تو آسمانی باتیں ہیں، ہمارے عقل میں کس طرح آئیں گی؟ تو فرمایا جب یہ براق اتنا تیز رفتار تھا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، کیونکہ یہ جنت کا ماحول ہے، عقل میں نہیں آئے گا، پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ چلتے چلتے اب کچھ چیزیں جاگ کر سنو، سبحان اللہ کہہ دو، ان کو یاد کر لو، یہ ہے کتابوں میں۔ اللہ کے محبوب فرما رہے میں ایک جگہ گزرا، میرا گزر ایک زمین پر ہوا، یاد کر لو، گھروں میں سنا دینا، مستورات بھی سنا دے، بچوں کو یہ باتیں سناؤ۔ اچھا فرمایا او میرے صحابہ میرا گزر ایک زمین پر ہوا، روح الامین نے فرمایا محبوب براق کو اتارو، فرمایا براق اترا، فرمایا جبریل امین نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل امین نے فرمایا او محبوب فرماتے او میرے صحابہ او زمین پر کھجوریں زیادہ تھے، فرمایا جبریل نے فرمایا اللہ کے محبوب یہ یثرب ہے یعنی مدینہ ہے، یہ یہاں پر آپ ہجرت فرماؤ گے، چونکہ معراج تو مکی زندگی میں ہوا اور یہاں نماز پڑھائی گئی۔ دیکھو ناراض نہیں ہونا، دلائل سے بات کرو، قرآن کو سنو، حدیث سنو، کوئی بریلیت، کوئی دیوبندیت، کوئی علی حدیثیت، کوئی شیعت، فی الحال قرآن کا درس چل رہا ہے، ذہن کو کشادہ کر کے میری باتیں سنو، کشادہ کر کے بات سنو۔ اب فرمایا کہ حضور نے نماز پڑھی، کیا پڑھی؟ اب نماز ہے نہیں، بولتے ہیں بچے بھیجو قرآن خوانی پہ، پورا گھر بے نمازی ہے، یہ قرآن خوانی کا یقین کرو اتنا فائدہ بھی نہیں ہے۔ بچے کیا قرآن پڑھیں گے، کیسا پڑھیں گے؟ ہاں گھر میں ماحول ہو، نماز پڑھے، خود قرآن پڑھے، لوگ نمازی ہو، مسجد والے، پھر کرو قرآن خوانی۔ اب پورا گھر بے نمازی بچے بھیجو، اور رجب ہے اور بڑی رات ہے اور بڑا دن ہے، بڑا رات اور بڑی دن کس لیے؟ نماز کے لیے۔ رجب کا تعلق تو ہے ہی نماز سے یار۔ اور پھر بیچ میں ایک کنڈا آ گیا، اور میرا ایک سوال ہے، سنو سوال میرا یہ ہے، کیا اس دنیا میں ایک ہی امام گزرے جس کے نام کا کنڈا ہوتا ہے امام صادق رحمت اللہ علیہ، سید خاندان کے امام صادق رحمت اللہ علیہ، فرمایا اتنے روئے تھے کہ ان کے رخساروں میں ایسے نالی بن گئی تھی آنسو کی۔
اور رات کو نہیں سوتے تھے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے. کہتے نہیں یہ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کنڈا ہے، اس کے نام کا کنڈا ہے. اللہ کے نام کا ہوتا ہے ہر چیز، صحیح ہے، غیر کے نام کی چیز شرک ہوتی ہے. دوسری بات، کیا امام ایک ہی امام تھے؟ تو پھر اگر کنڈا اتنا ضروری ہے امام کے نام کا یا ان کی وفات یا ولادت کے نام کا، اگر کنڈا اتنا ضروری ہے تو کیا وہ ایک ہی امام تھا؟ ویسے تو 12 امام ہیں، سید خاندان کے کتنے امام ہیں؟ تو پھر باقی کے نام کا بھی کرو. یہاں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ہے 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات. دشمن نے چالاکی کر کے سنیوں کو بگاڑ دیا. کسی مولوی سے آپ دلیل مانگو کہ قرآن حدیث میں یا جو ہماری سنیوں کی کتابیں ہیں اس میں کوئی روایت بتاؤ کہ کسی نے کنڈا کیا ہو. کوئی کنڈا نہیں ہے بھائی. نماز کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی سنت، حضور کا طریقہ، راتوں کا رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، حلال لقمہ کھانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، گھر کے اندر دین کا ماحول بنانا. تیار ہو، اوپر حاضری لگا. جزاکم اللہ. تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب کو اس رجب میں معراج ہوا اور حضور علیہ السلام کا براق چلا. یثرب کی زمین پہ کیا پڑی گئی؟ زور سے بول، بول، زور سے بول. نماز. حضور فرماتے میرا براق پھر چلا، ایک اور زمین آئی، فرمایا میرا براق اتارا گیا. جبریل نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھیے، فرمایا میں نے نماز پڑھی. فرمایا روح الامین نے فرمایا یہ طور سینا ہے، فرمایا شجر موسیٰ ہے. اللہ کے محبوب آپ نے وہ درخت کے پاس نماز پڑھی جہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. ادھر بھی نماز، ارے ادھر بھی نماز. فرمایا پھر میرا براق چلا، چلتے چلتے فرمایا ایک اور زمین پہ مجھے اتارا گیا، فرمایا نماز پڑھو. فرمایا میں جب نماز سے فارغ ہوا، روح الامین نے فرمایا یہ مدین شہر ہے، مدین علاقہ ہے، شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے. فرمایا پھر میرا براق چلا، چوتھی جگہ میں روکا گیا، فرمایا مجھے اتارا گیا، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو. میں نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. فرمایا اللہ کے محبوب یہ بیت اللہ میں یہاں عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تھی. یہ تو پورے راستے میں نماز 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 نماز، اور یہاں پتہ نہیں کیا ہو رہے بھائی. اور حضور فرمانے چلتے چلتے راستے میں ایک جماعت پر میرا گزر ہوا، اور جو تنگ ہوتے وہ بھلے نہ پڑے، آرام سے پڑے. تکلیف آپ کو میں نہیں دینا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں مجاہدانہ زندگی گزارے، عاشقانہ زندگی گزارے، اور بیماری اللہ دور فرما دے، تھکاوٹ کو اللہ دور فرما دے. میرے مجمع میں میرے بہت ہی پیارے، میری غلطیوں کی وجہ سے، میری کمزوری کی وجہ سے بہت وقت تک دور رہنے والے میرے پیارے سے میرے سب کچھ محسن، میں جانتا ہوں مجمع میں بیٹھے تھکا ہوا، فون کیا کہاں ہو؟ اسپتال ہے، اتنا دور اسپتال، اور ایک کراچی شہر میں گھومنا اور پھر اسپتالوں کی ذلت، اس کے باوجود مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اللہ ان کی قربانیوں سے مجھ گناہگار کو، کمزور کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ مجھے سدھار دے. تم اچھے لوگ ہو، میں بہت بگڑا ہوا مولوی ہوں، اللہ میری اصلاح فرما دے. اچھا میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے محبوب فرما رہے ایک جماعت پہ میرا گزر ہوا، وہ جماعت نے مجھے سلام کیا، فرمایا السلام علیکہ یا اولو، پھر ایک سلام، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. اے اول نبی، آخر نبی، حاشر نبی، ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں. فرمایا میں نے روح الامین کو پوچھا یہ مجھے سلام کون کر رہے؟ فرمایا انبیاء کا روح ہے، خاص کر موسیٰ اور ابراہیم خلیل اللہ آپ کو سلام کر رہے. عقل میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ آخرت کے معاملات ہیں، عقل میں نہیں آئیں گے. حضور فرماتے میں چلا چلا، راستے میں کالی شکل والی بڑھیا تھی، اس نے آواز دی محمد محمد. درود پڑھو یار. جبریل فرمایا اس کو نہیں دیکھنا، بالکل کمر جھکا ہوا تھا، کالی کلوٹی عورت تھی. میں گزر گیا. جبریل نے فرمایا پتہ ہے کون تھی؟ کہا کیا؟ کہا یہ دنیا تھی، یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. اگر آپ اس بڑھیا کو دیکھ لیتے آپ کی پوری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتی.
اور فرمائے محبوب یہ کمزور کیوں تھی؟ کیونکہ دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے اور یہ فانی ہے۔ اور رات میں شیطان نے آواز دی، جبریل نے کہا نہیں دیکھو بوڑھا بن کے آیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب آپ چلے کچھ چیزیں ہیں وہ پھر بتاؤں گا۔ جب آپ چلے آپ کا بورا مسجد اقصیٰ کے صحن میں اترا، مسجد اقصیٰ کے۔ تو اب بتاؤ ہمارے نبی، اعلیٰ نبی، افضل نبی، اشرف نبی، بلند اور بالا نبی، مسجد اقصیٰ میں سب سے آخری جو نبی اترے ہیں وہ ہمارے نبی ہے یا موسیٰ علیہ السلام ہے؟ کون ہے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا ہمارے محمد پاک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے یا ہمارے محمد پاک؟ وہاں آخری نبی آخری نماز کس نبی نے پڑھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے۔ آخری عبادت، آخری نماز، آخری امامت محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ اے یہودیوں، کعبۃ اللہ بھی ہمارا ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہماری ہے۔ تم دلائل بولو، تم طاقت، تم کچھ بھی بولو، فلسطین ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، مسجد اقصیٰ ہماری ہے، ہماری ہی رہے گی انشاءاللہ مجاہدو۔ بہت جلدی ہم خوشخبری سنیں گے۔ حضور علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کے صحن میں اترے، غلاموں پیاروں، تو جبریل امین نے فرمایا حضور کی سواری اس قلعے سے باندھ دی جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ تو آخری سواری کس کی؟ آپ نام لو، میں درود پڑھتا ہوں۔ آخری سواری کس کی؟ محمد کی۔ کس کی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے انبیاء نے میرا استقبال فرمایا، اور اتنے میں فرمایا آذان ہوئی، صفیں بنی، سارے انبیاء حاضر ہوئے، اور فرمایا پھر انتظار ہو رہا تھا امام کون بنے گے۔ آقا فرما رہے، جبریل نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، کہا آگے ہو جائیے، آپ نماز پڑھائیے، آج اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا۔ حضور نے تمام انبیاء، اس میں موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، او عیسیو، او یہودیو، اے لوگو، آخری نماز میرے آقا نے پڑھائی، سارے انبیاء کو پڑھائی، سبحان اللہ، انبیاء کو پڑھائی۔ اللہ نے بتا دیا جب میرا دلبر آ چکا ہے، تشریف لا چکا ہے، اب کسی کی نبوت نہیں چلے گی، نبوت منسوخ، شریعت منسوخ، کتابیں منسوخ۔ اب اگر شریعت چلے گی آمنہ کے لال کی چلے گی، اگر کلمہ چلے گا آمنہ کے لال کا چلے گا، اگر امامت چلے گی آمنہ کے لال کی چلے گی، اگر رسالت چلے گی محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ ایسے لگے ہوئے بک بک کرنے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ کتنی پڑھی؟ ارے تم تو بے ہوش و ہوش میں پڑھی کدھر؟ تو بولنا پڑھی تو انبیاء نے، میرے محبوب نے پڑھائی، محبوب نے پڑھائی۔